ایک ڈر سا لگا رہتا ہے. ہم نے یہ کانفرنس کیا ہے, ہزاروں لوگ اور لاکھوں کے قریب لوگ آ گئے. اب ہمیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارا دیا ہوا میسج بھول نہ جائے, کہیں یہ ہٹ نہ جائیں. میرے دوستو, مکان بناؤ تو بچانے کی فکر, کارخانہ بناؤ تو بچانے کی فکر, مدرسہ بناؤ تو بچانے کی فکر, مرید بناؤ تو بچانے کی فکر, اسلام پھیلاؤ تو بچانے کی فکر ہے, مسلمان بناؤ تو بچانے کی فکر ہے, ملک بناؤ تو بچانے کی فکر ہے, دیش کو آزاد کراؤ تو بچانے کی فکر ہے, حکومت بناؤ تو بچانے کی فکر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیومن سائیکالوجی ہے, یہ منووگیانک درشکون سے اگر آپ دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے. بنانا یہ اس کی محنت ہے اور بچانا یہ اس کی فکر ہے. تو بنا کر بچانا بری بات نہیں ہے. ہم ندی پہ باندھ بنا دیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے. ہم الیکٹریسٹی بنا دیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے. ہم بہت ڈھیر سب روپیہ کما لیتے ہیں پھر بچانے کی فکر ہوتی ہے. ارے جب یہ ہیومن سائیکالوجی ہے تو یقیناً جب رسول نے امت بنایا ہوگا, اپنی جماعت بنایا ہوگا, مکہ مدینے میں حکومت بنائی ہوگی تو انہیں بھی یہ فکر رہی ہوگی میرے امتی کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, کہیں یہ راستے سے ہٹ نہ جائیں, کہیں یہ بے راہ روی میں نہ چلے جائیں. یہ رسول پاک کو بھی یہ فکر تھی. میں نے قرآن سمجھا تو دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, میں نے نمازیں تو پڑھانا سکھا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, روزہ رکھنا سکھا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, حج کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. یہ فکر رسول کو تھی اور اسی فکر کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی امت کو بچانے کے لیے یہ اعلان کر دیا, اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت. اگر دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے.